الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند لگیں، 2 اور 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تم خوف کرو کہ عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا گزارا کرو ان عورتوں پر جن کے تم مالک ہو، یعنی لونڈیوں پر۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ظالم نہ ہو جاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیہ مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ یتیم بچیاں جنہیں ان کے سرپرست اپنی نگرانی میں لے لیا کرتے تھے، اس سے پہلی آیت میں بھی یتیموں کے متعلق ہی کچھ احکام بیان فرمائے گئے، اس آیت میں بھی اسی چیز کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وضاحت فرماتی ہیں اس آیت کی کہ وہ یتیم بچیاں جنہیں ان کے سرپرست اپنی نگرانی میں لے لیا کرتے تھے، تو ان کے مال اور جمال کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا کرتے تھے، ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، یتیمی کی حالت میں ان کے پاس وقت گزار رہی ہوتی تھی، تو اب ان کے حقوق کا تو کوئی محافظ ہے نہیں، دکھ درد میں ان کا کوئی ہمدرد نہ تھا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ لوگ ان کے ساتھ طرح طرح کی بدسلوکیاں اور ظالمانہ رویہ اختیار کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نکاح کرنے کے بعد نہ تو ان کی حیثیت کو دیکھا جاتا کہ ان کو ان کی حیثیت کے مطابق مہر دیا جائے، کیونکہ وہ بے سہارا بے یارو مددگار تھیں، تو یہ بھی نہ دیکھا جاتا ان کی حیثیت کو کہ ان کو کتنا حقدار ہیں وہ مہر کی، اسی طرح ان کے حقوق بھی پوری طرح ادا نہ کیے جاتے، تو یہ ظالمانہ سلوک تھا ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، پہلے تم انہیں ان کے مال کو دیکھ کر ان کے جمال کو دیکھ کر پہلے نکاح میں لے لیتے ہو، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کہ ان کی حیثیت کو ہی نہیں دیکھا جاتا، ان کے حقوق ہی پورے نہیں کیے جاتے، اگر تم انہیں انصاف مہیا نہیں کر سکتے ان یتیم بچیوں کو، اگر تمہیں یہ خوف ہے
تو پھر انہیں اپنے نکاح میں نہ لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو اور عورتوں سے جو تمہیں پسند لگتی ہیں، 2 سے، 3 سے، 4 سے، تو انہیں تکلیف مت پہنچاؤ اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ اگر تمہاری حیثیت ہے، تم عدل کو برقرار رکھ سکتے ہو تو 2 کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، 3 کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، 4 تک کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ نہیں کہ یہ شوق سوار ہو جانا چاہیے کہ اجازت مل گئی 1 کے علاوہ 2 کے ساتھ نکاح، 3 کے ساتھ نکاح، 4 کے ساتھ۔ یہ تب ہے کہ جب ان کے درمیان عدل و انصاف کو برقرار رکھا جا سکے، ان کے حقوق پوری طرح ادا کیے جا سکیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل کو قائم نہیں کر سکو گے۔ عدل سے مراد یہاں کیا ہے کہ ان کے لباس، ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان کا علاج معالجہ، ان کے دیگر حقوق جو ہیں وہ پورے نہ کر سکو گے اور ان میں مساوات قائم نہ ہو سکے اور کمی بیشی کا شکار ہو جاؤ، تو پھر فرمایا فواحدۃ، پھر ایک ہی پر گزارا کرو۔ یہ تب ہے کہ جب تم ان کے درمیان پوری طرح عدل قائم کر سکو، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ان کی خوراک، لباس، ان کی رہائش کا صحیح بندوبست کر سکو، ہر ایک کو مساوی طور پر اس کا خرچہ پانی جو ہے دے دو، کسی سے بدسلوکی نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس عدل کو قائم نہیں رکھ پائیں گے تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، یا پھر یہ ہے کہ وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہو تو پھر انہیں اپنے پاس رکھو۔ اس لیے فرمایا ذالک ادنیٰ، یہ چیز اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم ڈھاؤ ان پر، تو اس ظالمانہ سلوک سے بچو۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں ابتداءً تو ان کا جو رویہ تھا یتیم بچیوں کے ساتھ، تو اسلام نے ان کی عزت، ان کی عظمت کو بیان فرمایا اور انہیں ان کا حق دلایا، اور اس ظالمانہ رویے اور انداز سے ان کی جان چھڑائی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا، شرعی مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک بیوی کے علاوہ 2، 3، 4 تک رکھنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، بشرطے کہ وہ ان کے درمیان مساوات کو قائم کر سکے، عدل و انصاف کو قائم رکھ سکے، ان کے حقوق ادا کر سکے۔ تو اس سے یہ بھی سوال سامنے آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو 4 سے زائد شادیاں فرمائیں، مختلف روایات ہیں 7، 9، 11 تک کی، اس کے علاوہ آپ کے پاس لونڈیاں بھی تھیں، تو پھر آپ نے 4 تک کیوں نہیں اس حد کو قائم رکھا؟ تو یاد رکھیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی، اور نبی کی جو خصوصیت ہے وہ نبی ہی کی شان عظمت کے مطابق ہوتی ہے۔ امتی کو یہ لائق نہیں، مناسب نہیں کہ وہ وہاں مقابلہ کرتا پھرے، تو اس میں مختلف حکمتیں ہیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، اور جو نبی کی خصوصیت ہے سمجھے وہ امتی کا حق نہیں کہ اسے اپنانے کی کوشش کرے۔ بہرحال امتی کے لیے یہ ایک حد رکھ دی گئی، اگر وہ بھی قائم کر سکے تو، نہ رکھ سکے تو پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک، بس اسی پر اکتفا کرو گے۔ بہرحال یہاں ایک ضابطہ یہ بیان فرما دیا گیا، اور ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔